حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک بہت بڑی بدکار عورت تھی، اتنا بدکردار عورت تھی کہ جس بستی کے اندر رہتی تھی تمام بستی والوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، بدکردار تھی۔ اللہ نے اتنا مال دیا، اس نے اپنا ایک محل بنایا، جس طرح کے بادشاہوں کا محل ہوتا ہے، اس طرح اس نے بڑا محل بنایا۔ جب اس نے محل بنا لیا، لوگ آتے تھے اس کو ملنے کے لیے، ٹکٹ خریدتے، پھر اس سے جا کر غلط کام کرتے، بد کردار جو تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک اللہ والا ایک نوجوان تھا، جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی۔ ایک دن وہ بد کردار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی، یہ اللہ والا اس کے دروازے سے سامنے سے گزرا۔ اس اللہ والے نے آنکھ اٹھائی تو اس کی نظر اس بد کردار عورت کے اوپر پڑے، اور اللہ نے اس بد کردار عورت کو بہت حسن و جمال سے نوازا تھا۔ تو اللہ والے کے ذہن کے اندر یہ عورت بیٹھ گئی۔ اب جب یہ نماز پڑھتا، اللہ کی عبادت کرتا، تو وہ اس عورت کا خیال ذہن میں آتا، صحیح معنی میں یہ عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے مصلی چھوڑ دیا۔ جب اس نے مصلی چھوڑا، دل کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ جتنا اس کی ٹکٹ کے اوپر پیسے لگتے ہیں وہ جمع کروں گا اور اس عورت کے پاس جاؤں گا۔ اس نے پیسہ جمع کیے، پیسہ جمع کرنے کے بعد اس کے پاس گیا، چارپائی کے اوپر جا کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر بیٹھا، دل کے اندر کب کبھی، جسم کے اندر کب کبھی شروع ہو گئی۔ وہ بد کردار عورت کہنے لگی، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اتنا کیوں کانپ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ، میں جب اللہ کی عبادت کرتا تھا مصلی کے اوپر، اس وقت میرا رب تعالیٰ مجھے دیکھتا تھا، اس وقت میرا رب تعالیٰ مجھے دیکھتا تھا۔ اب تیرے چارپائی کے اوپر میں آ گیا ہوں، یہاں پر بھی وہی رب تعالیٰ جو مجھے مصلی کے اوپر دیکھتا تھا، وہی رب تعالیٰ اب مجھے تیری چارپائی کے اوپر بھی دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے میرا جسم کانپ رہا ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ اس بد کردار عورت نے کہا کہ تو نے پیسے، یہاں پر پیسے لگائے ہیں، میرے پاس آیا تو ایسے تو نہ جانا، تو جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا کر۔ اس نے کہا کہ میں یہ مقصد پورا نہیں کروں، چلا گیا واپس۔ تو اس بد کردار عورت کے ذہن کے اندر یہ بات آئی۔ اس نے کہا کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کی، کبھی گناہ نہیں کیے، فرمایا کہ وہ اتنا رب تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، اور میں ساری زندگی بد کرداری کرتی رہی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، میں تو رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتی، مجھے چاہیے کہ میں سب سے زیادہ رب تعالیٰ سے ڈروں۔ اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوا۔ اس سوچنے پر وہ عورت بیٹھ گئی، سوچنے پر سوچ کے یہ ذہن کے اندر آیا کہ میں کیوں نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں، وہاں پر جا کر موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کروں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو تبلیغ کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ تو اس نے دیکھا اتنا بڑا مجمع ہے، اس عورت نے یہ کہا، کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ فلاں علاقے کی فلاں عورت آپ کو ملنے کے لیے آئی ہے۔ اور پیغام پہنچانے والے کبھی کبھی پاگل بھی ہوتے ہیں۔ وہ پیغام پہنچانے والا اس نے جا کر اعلان شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کو فلاں عورت، فلاں علاقے کی رہنے والی عورت آپ کو ملنے کے لیے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، غصے میں آئے کہ اس کو چاہیے تھا کہ قریب آ کر کہتا، لوگوں کو پتہ نہ چلتا۔ اس نے اب اعلان کہہ دیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں کہا کہ جاؤ اس عورت سے کہو میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ یہ پیغام پہنچانے والا پھر گیا، جا کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں تیرے سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ عورت، اس عورت کے دل کے اندر اور خوف خدا پیدا ہوا، کہنے لگی یہ مجھے پہلے پتا تھا کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہے، اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اب اس نے سن رکھا تھا کہ جب کہیں بھی کسی کا کوئی کام نہ چل رہا ہو، پھر فرمایا کہ ایک انسان کمرے کے اندر بیٹھ کر رب تعالیٰ کو راضی کرے۔
یہ عورت جا کر کمرے کے اندر جا کر اس نے ساری رات اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ استغفار کیا، اللہ سے گڑ گڑے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ صبح کو اٹھی، اللہ نے دل کے اندر ڈالا، ذہن کے اندر ڈالا کہ جا وہ جو جوان تیرے پاس آیا تھا، پیسے ٹکٹ خرید کر تیرے پاس آیا تھا اور غلط کام تیرے سے نہیں کیا تھا، جا اس سے جا کر نکاح کر لے، جا کر اس سے نکاح کر لے۔ یہ عورت، اس عورت نے شہی لباس اتارا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، کہیں لوگوں کو شک نہ ہو جائے۔ پوچھتی پوچھتی اس نوجوان کے گھر کے اندر پہنچی، کہا کہ میں فلاں آدمی سے ملنا چاہتی ہوں، فلاں شخص سے ملنا چاہتی ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ بیٹھ جا، ابھی وہ کمرے کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جب باہر آئیں گے تو فرمایا کہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ عورت باہر دروازے کے اندر انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ وہ جوان عبادت کر کے باہر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی عورت ہے جو سب سے زیادہ بد کردار تھی۔ بڑی مشکل سے اس کے خیالات کو اس کے خیالات سے میں نے اپنے ذہن کو صاف کیا، اب پھر آ گئی، اب پھر میرے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا۔ جب اس نے یہ بات سوچی تو وہی وہ جوان نیچے گرا، فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ 3-4 دن گزرے، پھر اسی عورت نے کہا، اس کے گھر والوں کو کہا کہ میں تو اس مقصد کے لیے آئی تھی، لیکن اس نے غلط سوچا، ٹینشن کے اندر آیا اور یہ فوت ہو گیا۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کسی نیک اللہ والے سے میں نکاح کروں۔ اس نے کہا جو فوت ہوا اس کا ایک بھائی رہتا ہے، ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ مشورہ ہوا، اس کے اندر اس کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اللہ نے اس سے 7 بیٹے، اس بد کردار اور جو تھی 7 بیٹے عطا کیے، اور بنی اسرائیل کے اندر سب سے بڑے جو بزرگ تھے اس کے اولاد میں سے وہ 7 بیٹے تھے۔ تو اللہ اتنا بڑی ذات جو بد کردار عورت اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر جو آدمی نماز نہ پڑھ رہا ہو، توبہ استغفار کر لے، یہ کہے گی یا اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ کیا اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گے؟ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اللہ کے در کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، وضو کرتا ہے، آتا ہے، یہ نیت کر کے آتا ہے میں اللہ سے جا کر توبہ استغفار کروں گا، گڑ گڑاؤں گا، اچھی نیت کے ساتھ آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں چل کر اس انسان کا استغفار کرتا ہوں۔ اور اگر انسان کو نہ آئے، وہ انسان نہ آئے توبہ استغفار کرنے کے لیے، گناہ کرتا رہے، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس انسان کے پاس بذات خود جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں، اے میرے بندے تو میرے در کے اوپر نہیں آتا، یہ بتا مجھے اللہ کے علاوہ بھی تیرے کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے؟ اے میرے بندہ تو مجھے بتا تو صحیح، میرے علاوہ بھی تجھے کوئی رزق دینے والا ہے، اولاد دینے والا میرے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں اس انسان سے، لیکن انسان یہ کہے سوال کرے گا کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، ضروری نہیں کہ اللہ بذات خود آوازیں لگائے، بلکہ اللہ کبھی کبھی علماء کو بھیج دیتے ہیں، علماء کی صورت میں پیغام بھیج دیتے ہیں، کبھی تبلیغی حضرات کی صورت میں پیغام بھیج دیتے ہیں کہ اے میرے بندے تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں؟ تبلیغی حضرات یہی کہتے ہیں نا، بھئی ہم آپ کی مسجد کے اندر آئے ہیں، آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ یہ تبلیغی حضرات جو آپ کا پیغام دیتے ہیں، علماء حضرات آپ کو جو پیغامات دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پیغامات ہوتے ہیں۔ انسان اگر نہ سمجھے تو انسان کی اپنی کم عقلی ہے، انسان اپنے عقل کے ساتھ کمزور ہے، انسان سمجھتا نہیں۔